بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم میاں بیوی کے جسمانی تعلق کے بارے میں چند اہم باتیں جانیں گے۔ مثلا میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ کثرت سے ہم بستری کرنا۔ دین اسلام میں بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے کی کوئی حد مقرر نہیں، لیکن غذائیں خالص نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ معمول سے زیادہ ہم بستری کرنے سے انسان کی جوانی بہت جلد ختم ہو سکتی ہے۔ صرف ایک بار ہم بستری کرنے سے مادہ تولید کی کثرت مقدار خارج ہو جاتی ہے اور اس کی دوبارہ تیاری میں اچھی غذا کا کثیر حصہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اچھی غذا کی ایک بہت بڑی مقدار ایک مرتبہ ہم بستری کرنے میں خرچ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے اور انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم بیماری سرطان انزال ہے، اور آدمی جب اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بیوی سے ہم بستری کی لذت کم ہو جاتی ہے اور عورت کی تسکین نہ کر پانے پر آپس میں رنجشیں شروع ہو سکتی ہیں۔ کثرت سے ہم بستری کرنے سے معدہ کمزور اور پتلا ہو جاتا ہے، جس کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے کہ وہ کمزور اور ضعیف الخلقت پیدا ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ ایک یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، آپ پر سلام ہو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اس یہودی عالم نے کہا، مجھے دھکا کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا، تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کہتے؟ حضور کو نام سے کیوں پکارتے ہو؟ یہودی نے کہا، ہم تو آپ کو اسی نام سے پکارتے ہیں جو آپ کے گھر والوں نے آپ کا رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میرا نام محمد ہے جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے۔ یہودی بولا، میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، میں اپنے دونوں کانوں سے توجہ سے سنوں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہودی نے کہا، جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پور صراط سے ذرا پہلے اندھیرے میں ہوں گے۔ اس نے پوچھا، پور صراط پر سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء، مہاجرین۔ یہودی نے پوچھا، وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی کے جگر کا زائد حصہ۔ اس نے مزید کہا کہ اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے جنت کا وہ بیل ذبح کیا جائے گا جو اس کے اطراف میں چلتا پھرتا ہے۔ اس نے کہا، کھانے پر ان کا مشروب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے سلسبیل نامی چشمے سے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا، میں آپ سے ایک ایسی چیز کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جسے اہل زمین سے صرف نبی جانتا ہے، یا ایک دوا اور انسان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس یہودی نے کہا، میں کان لگا کر سنوں گا۔ اس نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا زرد۔ جب دونوں ملتے ہیں اور مرد کا مادہ تولید عورت کے مادے پر غالب آ جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا مادہ مرد کے مادہ تولید پر غالب آ جاتا ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا، آپ نے واقعی سچ فرمایا اور آپ یقیناً نبی ہیں۔ پھر وہ واپس چلا گیا۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازل کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مادہ تولید کے ہر قطرے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔
ازل کا مطلب ہے کہ عورت سے اس طرح جمع کیا جائے کہ مرد جب حالت انزال کو پہنچے تو اپنا مادہ تولید عورت کی شرمگاہ سے باہر ہی خارج کر دے۔ اس طریقے سے مادہ منویہ چونکہ اندر نہیں پہنچتا، اس لیے عورت حاملہ ہونے سے بچ جاتی ہے۔ ازل کے بارے میں حتمی بات تو یہ ہے کہ یہ نامناسب ہے، ایسا کرنا اچھا نہیں، لیکن چند چیزوں کی موجودگی میں ازل بلا کراہٹ جائز ہے۔ ایک عورت اتنی کمزور ہو کہ حمل کا بوجھ اٹھانے کی استطاعت نہ رکھتی ہو، یا بچے کی ولادت کے بعد شدید کمزوری ہونے کا خطرہ ہو تو ازل جائز ہے۔ دو بچوں کے درمیان اس غرض سے مناسب وقفہ کے لیے بچے کو ماں کی صحیح نگرانی مل سکے اور دوسرے بچے کا حمل ٹھہرانے کی وجہ سے پہلے بچے کے لیے ماں کا دودھ مضر اور نقصان دہ نہ بنے۔ عورت بد اخلاق اور سخت مزاج ہو اور خاوند اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو اور اندیشہ ہو کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کی بد اخلاقی میں مزید اضافہ ہو جائے گا، ایسی صورت میں بلا کراہت ازل جائز ہے۔ اسی طرح طویل سفر میں یا دار الحرب میں ہونے کی وجہ سے بچے کے جانی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں بھی ازل جائز ہے۔ مذکورہ صورتوں میں ازل کرنے کا ایسا طریقہ اور تدبیر استختیار کرنا درست ہے جس سے وقتی طور پر حمل روکا جا سکے، لیکن آپریشن کر کے بچے دانی نکلوانا یا نسل بندی کروانا یا کوئی ایسا طریقہ جس سے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جائے، شرعاً اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔